السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں بہت سارے احباب زکوٰۃ کے مسائل دریافت کرتے ہیں، کیونکہ عام جو دستور یہی ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو مختصر باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لغت میں زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہے بڑھنا اور پاک صاف ہونا۔ سال گزرنے کے بعد مال کا جو حصہ واجب اور فرض کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، اسے انہی دو معنوں کے پیش نظر زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے دینے والے کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، نیز وہ خود گناہ و خصلت رذیلہ بخل سے اور اس کا مال غربا و مساکین کو ان کا حق ادا کر دینے کی بنا پر خبث و حرام سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ جو کہا جاتا ہے، اس میں بڑھنے اور پاک صاف ہونے دونوں معنی موجود ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کتاب اور سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی اگر یہ کفر سے توبہ کریں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب وہ تمہارے ہم مذہب اور مسلمان ہیں۔ اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور ملک و معاشرے میں قیام امن کی خاطر تم ان سے جنگ نہیں کرو گے، جیسا کہ آگے چل کر کے فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ان کا حکم وہی ہے جو تمہارا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہیں یمن روانہ کرتے ہوئے کچھ باتوں کی وصیت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم شہادت اللہ الہ الا اللہ فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فانہم اطاعوک لذلک فاعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت
اور میری رسالت قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر غربا و مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے بہترین مال لینے سے پرہیز کرنا۔ اتق کرائم اموالہم واتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت میں کوئی پردہ رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ گنہگار ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اسلام نے ایسے شخص کی سخت لفظوں میں مذمت کی ہے اور اسے سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، سجو کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی یا والذی لا الہ غیرہ او کما حلف ما من رجل تقوی لہ ابل او بقر او غنم لا یؤدی حقها ما من رجل تکون لہ ابل او بقر او غنم لا یؤدی حقها الا اوتی بها یوم القیامت اعظم ما کان واسمنہ تطأہ باخفافها وتنتحہ بقرونها کلما جازت اخراها ردت علیہ اولاها حتی یقضی بین الناس۔ اونٹ، گائے یا بکریوں کا مالک اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ جانور دنیا کی نسبت زیادہ قد آور اور زیادہ فربا اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس کو سینگوں سے مارتے ہوئے، پیروں تلے کچلتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخر والے ختم ہو جائیں گے تو پہلے پھر اسی طرح گزرنا شروع ہو جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو قیامت کے روز کتنی بڑی مصیبت میں آپ مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان حقائق کو سمجھیں، آپ سوچیں، اور کہ یہ عارضی جو مال آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ جہاں آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے، اسی طرح سے آپ کے مال میں افزائش اور اس کے نشو و نما کے لیے بھی بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے اللہ تو ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔